بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ڈاکٹر اسلم آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں جیسے کہ ہم حال سفر سیریز کی مختلف ویڈیوز بناتے ہوئے ویڈیو نمبر 13 پر پہنچے ہیں اور حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب حال سفر سے اقتصاب آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم پہنچے ہیں پیج نمبر 76۔ اس حصے میں حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے دو مسئلے ہیں جو حل کیے ہیں۔ ایک تو آپ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایک دفعہ بیعت کے بعد دوسری بیعت کی جا سکتی ہے، اور دوسرا دو نظریات ہیں مختلف جو چلے آ رہے ہیں صوفیہ میں، وحدت الوجود ہما اوست، اور دوسرا وحدت الشہود، اس کو بھی حل کیا ہے۔ تو چنانچہ ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عموماً پوچھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بیعت کے بعد دوسری بیعت کی جا سکتی ہے۔ اس زمن میں یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ بیعت کا مقصد روحانی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک پیر نے لطائف کرائے یا نہیں کرا سکا، یا آگے روحانی منازل طے نہیں کرا سکتا، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ فلاں صاحب آگے منازل طے کرا سکتے ہیں، تو اگر آپ کی طلب صادق ہے تو دوسری جگہ بیعت ضرور کرنا چاہیے تاکہ اگلے درجے کی تعلیم حاصل کر سکے، اور اگر مزید طلب نہ ہو تو دوسری جگہ جانا بے سود ہے۔ اکابر اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کئی بزرگوں سے اخذ فیض کرتے رہے۔ مثلا حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے پہلے اپنے والد ماجد کی سلسلہ چشتیہ میں بیعت کی اور خلافت پائی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت شاہ کتھیلی رحمت اللہ علیہ کی سلسلہ قادریہ میں بیعت کی اور خلافت حاصل کی۔ بعد ازاں سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی بھی بیعت کی اور خلیفہ بنے۔ اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے میاں جیو شاہ نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مجاہدین نصر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت اور دونوں سے خرقہ خلافت حاصل کی، اور حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ماموں سید فضل الدین رحمت اللہ علیہ اور حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی بیعت کی اور خلافت پائی۔ سو اگر مذکورہ بالا حضرات مزید کسب فیض کے لیے مزید مشائخ سے بیعت کر سکتے ہیں تو ایک عامی کو اس سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب اس سے حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال کی اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کی طلب سچی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے، فلاں بزرگ جو ہے، وہ آپ کو اور مزید اونچائی تک لے جا سکتا ہے، تو آپ ضرور بیعت کریں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی پر اتفاق کریں۔ ایک اور مسئلہ ہے جس کو حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال صاحب نے حل کیا ہے، وہ ہے صوفیہ میں وحدت الوجود ہما اوست اور وحدت الشہود کی دو اصطلاحیں بہت معروف ہیں۔ علماء ظاہر کے نزدیک توحید کی یہ معنی ہے کہ ایک خدا کے سوا کوئی اور خدا نہیں، نہ خدا کی ذات و صفات میں کوئی اور شریک ہے، لیکن تصوف کی لغت میں اس لفظ کی معنی بدل جاتے ہیں۔ بعض حضرات صوفیہ کے نزدیک توحید کے یہ معنی ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور چیز عالم میں موجود ہی نہیں، یا کہ جو کچھ موجود ہے سب خدا ہی ہے، اسی کو ہما اوست کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ تصوف کا اصول موضوع ہے، لیکن اس کی تعبیر اس قدر نازک ہے کہ ذرا سا بھی انحراف ہو تو یہ بالکل الحاظ سے مل جاتا ہے، اس لیے عام آدمی کو اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ صوفیہ اور اہل ظاہر کا پہلا امتیازی اختلاف یہ ہے کہ اہل ظاہر کے نزدیک خدا سلسلہ کائنات سے بالکل الگ ایک جداگانہ ذات ہے، مگر صوفیہ کے نزدیک خدا سلسلہ کائنات سے الگ نہیں۔ اس قدر تو تمام صوفیہ کے نزدیک مسلم ہے، مگر اس کی تعبیر میں اختلاف ہے۔ ایک فریق کے نزدیک خدا وجود متعلق اور ہستی متعلق کا نام ہے۔ یہ وجود جب تشخیصات و تعینات کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے تو ممکنات کے اقسام پیدا ہوتے ہیں، جیسے حباب اور موج مختلف ذاتیں خیال کی جاتی ہیں، لیکن پانی کے سوا کچھ نہیں۔ گفتم از وحدت و کثرت سہنے گوئی برمز، گفت موج و کف و گرداب ہمانا دریاست، با وحدت حق ز کثرت خلق چے با
فراق صد جا اگر گرہ زنی رشتہ یکسیر، یعنی دھاگے میں جو گرہیں لگائی گئی ہیں ان کا وجود اگرچہ دھاگے سے الگ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں دھاگے کے سوا کوئی زائد چیز نہیں، صرف صورت بدل گئی ہے۔ دوسرے گروہ نے وحدت وجود کی یہ معنی قرار دیے ہیں کہ آدمی کا سایہ اگرچہ بظاہر ایک جدا چیز معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقتاً اس کا کوئی وجود نہیں، جو کچھ ہے آدمی ہی ہے۔ اسی طرح ذات باری تعالی موجود ہے اور ممکنات و مخلوقات جس قدر بھی موجود ہیں سب اسی کے اضلال اور پرتوں ہیں۔ اس کو توحید شہودی کہتے ہیں۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں فرق یہ ہے کہ وحدت الوجود کے لحاظ سے ہر چیز کو خدا کہہ سکتے ہیں، جیسے حباب اور موج کو پانی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وحدت شہود میں یہ اطلاق درست نہیں کیونکہ انسان کے سائے کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لکھا ہے کہ فقیر نے اللہ تعالی سے دعا کی ان ہر دو نظریات کی حقیقت مجھ پر ظاہر فرمائی جائے، چنانچہ مراقبے میں مجھ پر منکشف ہوا کہ اللہ تعالی تمام موجودات کا خالق ہے اور ہر تخلیق اس کی صفت و رحمت کی آئینہ دار ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان یہ نسبت رحمت ہر شے سے انوار کی صورت میں ہر آن ظہور پذیر ہو رہی ہے، جیسے سورج کی روشنی شیشے ہر شے سے منعکس ہو رہی ہو، علاوہ ازیں ہر شے اللہ اللہ پکار رہی ہے اور آسمان کی طرف تکے جا رہی ہے جیسے ایک اللہ کی شہادت دے رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر اسلم کو اجازت دیجیے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔